بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے چاند کے لیے اپنا ایک نیا مشن روانہ کیا ہے جو 1970 کی دہائی کے بعد پہلی مرتبہ چاند کی چٹانیں زمین پر لائے گا۔ بغیر انسانوں والا خلائی مشن چینگ 5 ایسے مواد کو اکٹھا کرے گا جو سائنسدانوں کو چاند کے بننے کا عمل سمجھنے میں مدد مہیا کر سکے گا۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو چائنا دنیا کا تیسرا ملک ہوگا جو چاند سے نمونے زمین پر لانے میں کامیاب ہوگا۔ اس سے قبل امریکہ 1970 سے 1972 کے درمیان 382 کلوگرام چٹانیں اور سطح کے نمونے زمین پر منتقل کیے، جبکہ روس نے 1970 کی دہائی میں چاند کے نمونے حاصل کیے تھے۔ چائنا اپنے مشن کے ذریعے چاند کے ایک ایسے حصوں سے 2 کلوگرام نمونے جمع کرنا چاہتا ہے جہاں اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ چاند کے اندر آتش فشاں کب تک متحرک رہا اور کب وہاں کی مقناطیسی کشش ختم ہوئی جیسے سوالات کا جواب ڈھونڈا جائے گا۔ اگر یہ مشن کامیاب رہا تو چائنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے 2030 میں مریخ سے مواد بھی اکٹھا کرے گا۔ چائنا اس سے قبل اس جولائی میں مریخ پر ایک بغیر انسانوں والا مشن بھیج چکا ہے، اس لیے مریخ کے لیے اس کا اگلا مشن نیا نہیں ہوگا۔ امریکی کمپنی فائزر اور ماڈرنا کے بعد اب آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے بھی کورونا کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین کافی سستی ہوگی، جبکہ اسے سٹور کرنا بھی آسان ہوگا، اور یہ ویکسین کورونا سے نپٹنے میں 90% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے یہ ویکسین 20 ماہ میں تیار کی گئی ہے، اور عموماً اس کی تیاری میں 10 برس لگتے ہیں۔ اس ویکسین کی آزمائش برطانیہ اور برازیل میں 20,000 افراد پر کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ کی پٹی میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جو کہ نہایت ہی تشویشناک ہے، اور وہ غزہ کی پٹی میں صحت کے نظام کی صلاحیتوں کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر یہ اضافہ جاری رہا تو صحت کا نظام 2 ہفتوں سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے نشاندہی کی کہ غزہ کی پٹی میں کورونا کے مثبت کیسز کا تناسب 25 سے 30% کے درمیان ہے، اور یہ ایک خطرناک اشارہ ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چند ماہ بعد ملک میں کورونا ویکسین کے آتے ہی مریضوں کی اس کی مفت فراہمی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں سب لوگوں کو کورونا ویکسین مفت مہیا کی جائے گی۔ وزارت صحت نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک اور تنظیمیں نہ صرف محفوظ ویکسین تک رسائی کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، کورونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بھارت اور چائنا کے درمیان لداخ میں پائی جانے والی کشیدہ صورتحال کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت کے ساتھ آرمی میں بھی شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ سخت سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ فری کین ہاٹ لائن کے ذریعے بات چیت کے نئے مرحلے کی تاریخوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تاہم مذاکرات کے لیے باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ 6 جون سے شروع ہونے والے مذاکرات کا آخری اور 8واں مرحلہ 2 ہفتے قبل 7 نومبر کو ہوا تھا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بات چیت کا اگلا دور جلد منعقد ہوگا اور کسی مسودے پر اتفاق رائے قائم ہو جائے گا۔ فری کین کے لیفٹیننٹ جنرل سطح کے افسران اس بحران کے حل کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، جو 6 مئی کو شروع ہوا تھا۔ 4 اور 10 ستمبر کو ماسکو میں بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دونوں ملاقاتوں میں اپنے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی پروگرام جاری کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنوبی علاقے میں 70 کلومیٹر طویل پٹی جیسے تنازعات کے لیے بھی نئے علاقے ہیں۔ بھارت چائنا سے یقین دہانی چاہتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر قبضہ نہیں کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک چائنا نے اپنے ملک سے غربت کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔
چائنا کے صوبے گاڑو کی آخری 9 کاؤنٹیز کے لوگوں کو بھی غربت کی لکیر سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ چینی حکومت نے سال 2020 تک اپنے ملک سے غربت کے خاتمے کا عزم کیا تھا، جبکہ اگر 1 سال پہلے تک کی بات کی جائے تو چائنا کی 52 ایسی کاؤنٹیز باقی رہ گئی تھیں جہاں لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ چینی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق چائنا نے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اپنے ملک سے تقریباً 85 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے، اور عالمی سطح پر یہ غربت کو کم کرنے کے لیے 70% حصہ ہے۔ چائنا کی بہترین حکمت عملی سے دیہات میں رہنے والی غریبوں کی تعداد 2012 میں 9 کروڑ 90 لاکھ تھی، جو کم ہو کر سال 2019 میں صرف 55 لاکھ تک رہ گئی ہے۔ کویت میں ایشیائی ممالک سے آنے والے گھریلو ملازمین کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کویت نے بھارت، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش میں دیگر ممالک سے آنے والے گھریلو ملازمین کی ٹکٹوں کی قیمتوں کا تعین کر دیا ہے۔ وہ کویتی شہری جو اپنے گھریلو کارکنان کی واپسی چاہتے ہیں، ان کے لیے پیکج کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ٹکٹ PCR ٹیسٹ قرنطینہ سینٹرز کی قیمت فی کس 350 دینار مقرر کی گئی ہے۔ ٹکٹ کی طے شدہ قیمت بھارت سے آنے والوں کے لیے 110 دینار، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش سے آنے والوں کے لیے 145 دینار، فلپائن سے واپس آنے والوں کے لیے 200 دینار ہوگی۔ دبئی سے واپس آنے والے گھریلو ملازمین 170 دینار اضافی ادا کریں گے۔ تائیوان میں امریکی بحریہ کے ایک ایڈمرل کے دورے پر چائنا نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی قسم کے عسکری تعاون کی مخالفت کرتا ہے۔ بھارتی آرمی اور سیکیورٹی فورسز کی وردیوں اور سامان کی تیاری کے لیے کپڑا اب بھی چائنا، تائیوان اور جنوبی کوریا سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اب گجرات کے سورت شہر میں قائم ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی نگرانی میں پہلی بار بھارتی سیکیورٹی کی وردیاں بھارت میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس اور ملٹری کے 50 لاکھ سے زائد اہلکاروں کی وردیوں کی تیاری کے لیے 5 کروڑ میٹر کپڑا ہر سال درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سورت شہر بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور پورے بھارت کا 65% کپڑا اسی شہر میں تیار کیا جاتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے باوجود محتاط انداز میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات کا مستقبل آسان نہیں، جہاں صدر حسن روحانی نے نومنتخب صدر جو بائیڈن سے بظاہر مذاکرات کے آغاز کا اشارہ دیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ امریکہ اور ایران جیسے اقوام متحدہ کے 2 ارکان کے مابین انتہائی محتاط طریقے سے معروف فریم ورک کے تحت ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران جرائم کی اس فہرست کو بھلا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے غیر قانونی پابندیوں کے باوجود ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نومنتخب صدر جو بائیڈن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے معاہدے کو بحال نہ کریں، جس سے صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ لبنان کے شہر تریپولی میں چھوٹی سی کمپنی کا بنایا ہوا ایک صابن اتنا مہنگا ہے کہ اس کی 100 گرام والی ٹکیا $2800 میں فروخت کی جاتی ہے، جو پاکستانی حساب سے 4,50,000 روپے میں بنتی ہے۔ اس صابن کی تیاری میں سونے کے باریک ذرات کے علاوہ ہیرے کے صفوف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصنوعات ہر جگہ دستیاب اور فروخت کے لیے نہیں پیش کی جاتی، بلکہ صرف دبئی اور متحدہ عرب امارات کی چند ایک دکانوں پر فروخت کی جاتی ہے، جہاں ہر چیز بے حد مہنگی اور انتہائی مالدار طبقے کے لیے ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ ایک کلرک حکومت کے اربوں کے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت ہر تیسرا چوتھا کیس تاخیر سے دائر کر کے ذمہ داری عدالت پر ڈال دیتی ہے۔ ایک کلرک حکومت کے اربوں کے کام کو خراب کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ملا ہوا ہوتا ہے جو فیصلہ آنے کے بعد دبا لیتا ہے۔ کالی بھیڑیں اداروں میں رکھیں گے تو پھر خمیازہ بھی بھگتیں گے، اپیل دائر کرنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر عدالتوں میں کیا لینے آتے ہیں۔
چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ حکومت اپنا کام نہیں کر رہی تو سپریم کورٹ کیوں کلرکوں کے پیچھے جائے۔ جس کیس میں سپریم کورٹ نے کارروائی کا حکم دیا وہاں ساری ذمہ داری ماتحت عملے پر ڈال دی جاتی ہے۔ اداروں کے قانونی معاملات تو افسران کے ذمہ ہونے چاہیے نہ کہ کلرکوں کے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی الیکشن کے کامیاب امیدوار جو بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ضروری کارروائی کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن میں شکست کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دینے اور مخالف جماعت پر الیکشن چرانے کا الزام عائد کر کے عدالت سے رجوع کرنے والے صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو اقتدار منتقلی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی الیکشن میں اپنی شکست کو تاحال اعلانیہ قبول نہیں کیا ہے، تاہم اقتدار کی منتقلی کے عمل کے آغاز سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بار صدر ٹرمپ کی شکست کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی کے لیے رضامند نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی انہوں نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد دی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ انہیں راضی کرنے کی ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی کوششیں باآور ثابت ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی تبوک آمد اور ولی عہد محمد بن سلمان سے خفیہ ملاقات کی خبر سے متعلق سعودی عرب اور اسرائیل کی جانب سے مختلف موقف سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے اپنی ایک ٹویٹ میں ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پریس میں شائع ہونے والی ایسی اطلاعات میری نظر سے گزری ہیں جن میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کے دورہ سعودی عرب کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان کی اسرائیلی حکام یعنی نیتن یاہو سے ملاقات کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور سعودی ولی عہد کے مابین تبوک میں ملاقات کی خبروں کو درست قرار دیا ہے۔ اس مبینہ ملاقات میں تیسری اہم شخصیت امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بتائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے ہمراہ اتوار کو سعودی عرب کے خفیہ دورے پر تبوک پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ملاقات امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں ہوئی جو اس وقت خطے کے دورے پر ہیں۔ دنیا میں اب بھی آن لائن ایسے مضحکہ خیز اور آسان پاس ورڈ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان کی سہل پسندی اس کے انتہائی اہم آن لائن اکاؤنٹس کے پاس ورڈ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا پاس ورڈ 1 2 3 4 5 دنیا بھر میں تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ 2020 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق دنیا میں اب بھی ایسے 25 لاکھ افراد ہیں جو اس پاس ورڈ کو بطور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سروے پاس ورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نورڈ پاس نے کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کی بار بار درخواست کی جاتی ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اور سال 2019 کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں یہ آسان پاس ورڈ والے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ نورڈ پاس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاس ورڈ دیتے وقت ڈکشنری کے الفاظ، نام کے ساتھ سال پیدائش وغیرہ استعمال نہ کیجیے، بلکہ اسپیشل کیز اور حروف سے بھی مدد لیجیے۔ نورڈ پاس کا ایک اور مشورہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اپنا پاس ورڈ بھی ضرور تبدیل کیجیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔